ہر چیز دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور ہمیں ہر چیز دوائی سے بھی ٹھیک کرنی نہیں چاہیے. 2-3 سال کے بچوں کو گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب ان کی نظر 2-3 سال کی عمر میں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. کئی کی تو بائی برتھ ہوتی ہے, اس میں بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ ماں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہوتا تو پھر بچے پر اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کو نشے کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں, وہ کھانے کا بھی نشہ کیوں نہ ہو, وہ چائے کا ہی نشہ کیوں نہ ہو, وہ سگریٹ پان بیڑی کا ہی نشہ جس چیز کا بھی ہو جائے گا وہ آپ کے اعصاب کو کمزور کر دے گا. موبائل کا یوزیج, اسکرین ٹائمنگ, جس کو بھی آپ نشے کی صورت میں لے کے آ جائیں گے. یہ انجیر کی اگر ہم طبی طور پر اسلامی طور پر تعریف کریں گے تو بہت لمبا باب چاہیے اس کا, لیکن سب دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا فائدے رکھتی ہے. ٹھیک ہے, یہ انجیر لے لینی ہے 3 عدد, صرف 3 لینی ہے. ٹھیک. اور یہ ایک چیز ہے, یہ میں نے تھوڑی محنت کی ہے اس پہ اور یہ میں نکال کے لایا ہوں, آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ توڑ کے اخروٹ لے کر آئے جو کہ دماغ کی شکل کا ہے. جی, پورا ثابت. واہ, یہ بالکل ہے دماغ. مطلب دماغ مضبوط کرنا ہے تو دماغ کھاؤ, لیکن یہ والا دماغ کھاؤ, اگلے کا نہ کھاؤ. ہاں جی, یہ والا دماغ کھائیں تو اس سے فائدہ ہوگا. یہ 1 پیس لے لینا ہے اخروٹ کا اور 3 انجیر لینی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینی ہے 5 کالی مرچ. اچھا, ہاں جی, اور ساتھ لے لینے ہیں آپ نے 5 بادام. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینے ہیں 5 ہی میوے یا منقع. اچھا, میوہ بھی مل جاتا ہے, منقع بھی مل جاتا ہے. اوکے, یہ آپ نے لے سپلائی کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. جی جی, یہ والی آپ نے 1 2 3 4 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں کو لے کے آپ نے مکس کر لینا ہے. ان کو کوٹ لیں, تھوڑی سی محنت کر لیں, مکس کر کے ان کی ایک معجون آسانی سے گھر میں بیٹھ کے تیار ہو جائے گی. واہ, خوش ذائقہ بھی ہوگی, بہترین ہوگی. اگر بچوں کے لیے اور لذیذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں. جتنی یہ بنے اس کا آدھا چمچ 1 چمچ اس میں شہد ڈال دیں اور یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں. جو جس طرح کے دفتر کے کام کرنے والا بندہ ہے, صبح خالی پیٹ آدھا چمچ لے لے اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آدھا چمچ لے لے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دماغی طور پر وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. جسم ہے قدرت نے بنایا, یہ بہت سارے نظام کے تابع ہے. اس میں بہت سارے نظام ایسے ہیں کہ جو اس کی صحت کو بحال رکھنے میں معاون ہوتے ہیں. مطلب نظام انہضام ہے, نظام اخراج ہے, نظام دوران خون ہے, اسی طرح سے نظام اعصاب ہے. اگر ہم اس کی آسان تعریف اس سے بھی کریں نا تو وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کا جو کنٹرول روم ہے نا, کنٹرول روم کو اعصاب کہا جاتا ہے. ہمارے جتنے جسم کے نظام ہیں ان سب کو اگر کوئی کنٹرول کر رہا ہے نا تو وہ ہمارے جسم کے اعصاب کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ دماغی اعصاب بھی ہیں, وہ ریڑھ کی ہڈی کے اعصاب بھی ہوتے ہیں, وہ پیٹ کے اعصاب بھی ہوتے ہیں, وہ چیسٹ کے اعصاب بھی ہوتے ہیں. یعنی یہ سب کے سب جو ہے نا کسی سگنل کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کیا مسئلہ ہے, کس کو کتنی چیز چاہیے, کس کو کتنی خوراک چاہیے, کس کو کس حد تک جو ہے وہ ورکنگ کرنی ہے. وہ ساری ورکنگ کو مینیج کرنے کا یہ کام کرتے ہیں ہمارے اعصاب. اس لیے پھر بہت ساری بیماریوں کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کوئی ہوتی ہے لیکن اس کی علامت نہیں ہوتی ہے, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی پٹھوں میں کوئی مسئلہ تو نہیں آ گیا ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم شو ہو رہی ہوتی ہے. پھر کن وجوہات کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے, پٹھوں کا مسئلہ؟ ہاں جی, پٹھوں کی کمزوری عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جسم کی دوسری چیزیں بڑھتی ہیں, جیسے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, گوشت مضبوط ہوتا ہے, دماغی سوچ مضبوط ہوتی ہے, ایسے ہی جسم کے اعصاب بھی مضبوط ہونے ہوتے ہیں. مطلب 11 12 13 14 سال کی عمر میں. لیکن اگر اس عمر میں ہی ہم ان اعصاب پر ان کی ضرورت سے زائد بوجھ ڈال دیتے ہیں, میں آسانی سے صرف سمجھا دوں گا کہ ہماری آنکھ کا ایک وقت تک دیکھنا ہے, مطلب اگر ہم اس کی حد سے زیادہ اس کو جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. اصل میں نا اعصابی کمزوری ہو یا جسم کا کوئی بھی نظام ہو, جب ہم جسم پر اس کی ضرورت سے زائد بوجھ ڈالیں گے نا تو وہاں سے بیماری شروع ہو جاتی ہے. انسانی جسم کے جتنے اعضاء جس حد تک وہ موجود ہیں اور ان کا وہ کام ہے, اگر ہم اس سے زائد ان سے کام لینا شروع کریں گے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی حیثیت سے کم ہو جاتے ہیں اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سٹریس ہے اور یہ جو کیا کہتے ہیں بے چینی ہے, یہ بھی اعصاب کو کمزور کرنے میں کام کرتی ہے؟ دیکھیں, کبھی ایسا ہوتا ہے سٹریس اور بے چینی غیر اختیاری ہوتی ہے, مریض کے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہیں. آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا, فلانا بڑے مضبوط اعصاب کا بندہ ہے. یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر چیز کو برداشت کرنے کی سکت رکھتا ہے. مطلب وہ غمی خوشی, کسی کا رویہ, کسی کا دباؤ,
وہ برداشت کر سکتا ہے. مطلب اس کے اعصاب اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ نہ اس کا دل دباؤ میں آتا ہے، نہ اس کا دماغ دباؤ میں آتا ہے، نہ اس کا جسم دباؤ میں آتا ہے. تو یہ مضبوط اعصاب کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ چیزیں برداشت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کے اعصاب کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، مطلب 11 سال سے لے کے آپ 18 سال کے نوجوان کے اندر دیکھ لیں تو اس کی دماغی سکت، اس کے دیکھنے کی، اس کے سونے کی، اس کے اٹھنے کی، اس کے جاگنے کی، اس کے کھانے کی جو سکت ہوتی ہے نا، وہ ایک غیر اختیاری اس کے ساتھ ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے میں سارا کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ اس چکر میں بہت زیادہ بوجھ اپنے پہ ڈال رہا ہوتا ہے، دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آہستہ آہستہ دیر تک جاگنا شروع ہو جاتا ہے، وقت بے وقت کھانا شروع ہو جاتا ہے، اور بیماری کی صورت میں علاج بھی کئی نوجوان نہیں لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہو جائے گا. نوجوان نسل میں اعصاب کی کمزوری دیکھنے میں یہ تو بہت یہ جلدی ان سالوں میں زیادہ آ رہی ہے. پچھلے 5 سالوں میں یہ اعصاب کی کمزوری زیادہ آتی چلی جا رہی ہے. بلکہ آپ کے پاس تو کافی کیسز آئے ہوں گے، 2-3 سال کے بچوں کو گلاسز لگے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب ان کی نظر 2-3 سال کی عمر میں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. کئی کی تو بائی برتھ ہوتی ہے. اس میں بھی پھر دیکھا جاتا ہے کہ ماں نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا ہوتا تو پھر بچے پر اس کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے ابتدائی علامت پوچھوں تو ان میں پھر یہ چیزیں بھی ہیں؟ جی ابتدائی علامات ضعف اعصاب کی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے سر میں اچانک سے درد شروع ہو جانا اور پھر ہلکا ہلکا درد رہنا. آپ کو نزلہ آدھے زکام، سر کا درد، پورے سر کا درد، کیا کہیں گے؟ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں. مطلب کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے. مطلب نزلہ زکام بند ہو جائے تو کبھی کبھار آدھے سر کا درد شروع ہو جاتا ہے. نزلہ زکام رک جائے تو درد شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ٹھنڈ لگ جائے تو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ کام تھوڑا زیادہ کرتے ہیں تو آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ پہلی علامت ہے کہ آپ کے دماغی اعصاب کمزور ہو رہے ہیں. اس لیے وہ آپ کی جو کام کرنے والی سکت ہے اس کو برداشت نہیں رکھ پا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ جو گردن کے پیچھے والے حصے ہوتے ہیں، کندھے ہوتے ہیں، گردن ہوتی ہے، ان پر ایک اکڑاؤ سا آ جاتا ہے. مطلب اسی حالت میں بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کسی مریض کو ایسے ایسے کرنا پڑتا ہے. کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ کندھوں پر ہلا رہے ہوتے ہیں، دباؤ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے کندھوں پر جو ہے وہ اعصاب جو ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بد ہضمی بھی نہیں ہوتی، تیزابیت بھی نہیں ہوتی، تبخیر بھی نہیں ہوتی، لیکن پیٹ دکھ رہا ہوتا ہے، پیٹ میں دکھن آ رہی ہوتی ہے. وہ ایک اکڑاؤ والی دکھن ہوتی ہے. دکھن ہوگی جی دکھن ہوتی ہے. پیٹ درد ہوتا ہے جو اندرونی طور پر بد ہضمی کا درد ہوتا ہے. ایک دکھن ہوتی ہے کہ پیٹ دکھ رہا ہے بس. اس دکھن کی وجہ بھی جو ہے وہ پیٹ کے اعصاب بن رہے ہوتے ہیں. اچھا، اور یہ جو نیند کی کمی ہے، لوگ سلیپ سائیکل اپنا خراب کر دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی اعصاب کی کمزوری میں شامل ہے؟ بالکل بنتا ہے. کسی ڈرگ کا استعمال مستقل طور پر جو ہے وہ آپ کسی بھی چیز کو نشے کی صورت میں استعمال کر رہے ہیں. وہ کھانے کا بھی نشہ کیوں نہ ہو، وہ چائے کا ہی نشہ کیوں نہ ہو، وہ سگریٹ پان بیڑی کا ہی نشہ جس چیز کا بھی ہو جائے گا وہ آپ کے اعصاب کو کمزور کر دے گا. موبائل کا یوزیج، اسکرین ٹائمنگ، جس کو بھی آپ نشے کی صورت میں لے کے آ جائیں گے وہ آپ کے اعصاب کو مضبوط کر دے گا. اگر میں آپ کو ایک مثال دے کے عرض کروں تو آسان ہو سکے گا. انسان کو پوری مخلوقات سے اشرف بنایا گیا ہے. اس کی وجہ معلوم ہے یقیناً آپ کو کہ کیوں انسان کو اشرف بنایا گیا ہے؟ تاکہ جو انسان سے ہی اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ انسان میں عقل ہے، شعور ہے، چیزیں عقل ہے، شعور ہے، اس لیے یہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، بے شک سب سے اشرف ہے. اور آپ دیکھیں کوئی بھی نشہ ہے وہ سب سے پہلے کس پر اثر کرتا ہے؟ انسان پہ، عقل پہ کرتا ہے. نشہ سب سے پہلے عقل کو معاف کر دیتا ہے. اچھا، نشہ سب سے پہلے ادھر سن کرتا ہے. جی سن کر دیتا ہے، دماغ سن کر دیتا ہے، عقل سن کر دیتا ہے. نشہ دماغ کو جا کے لگتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دماغ سن ہو جاتا ہے نا، اس لیے اس میں نشہ کیا تو دماغ سن ہو گیا. جی دماغ سن ہو گیا تو اس کی جو ہے نا وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، تو نشہ کسی بھی چیز کا ہے وہ آپ سے آپ کے اشرف ہونے کا درجہ چھین رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا، تو پھر دیکھیں جیسے ہی نشہ دماغ پر اثر انداز ہوا تو دماغی اعصاب کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس سے پھر پورا جسم جو ہے وہ اس کے زیر تابع آ جاتا ہے. اب نشے والے بندے کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یادداشت کی کمزوری بھی آپ کی اعصاب کی کمزوری میں کمزوری ہو سکتی ہے. آپ کے کندھوں کا درد آپ کی اعصاب کی کمزوری ہو سکتی ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں میں یہ جو ہلکی ہلکی کپ کپاہٹ ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا جو ہوتا ہے، یہ اعصاب کی کمزوری ہو جاتی ہے. آپ اسی حالت میں بیٹھے ہیں، آپ 20 منٹ تک بیٹھنے کے بعد آپ کی ٹانگیں ٹھنڈی اور سن ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو یہ بھی آپ کے پٹھوں کی کمزوری کی علامت ہے. اچھا، تو اب یہ جو اعصاب کی کمزوری ہے کیا اس کو غذاؤں سے
مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس کو طاقت دی جا سکتی ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بالکل. اگر تو ہم اپنی غذا کو ہی بہتر کر لیں تو ہماری دوائیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے. ٹھیک. ہر چیز دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے اور ہمیں ہر چیز دوائی سے بھی ٹھیک کرنی نہیں چاہیے. غذائی طور پر ہی کچھ نسخہ میں ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا مجون دماغی. نہیں. مجون دماغی. مجون دماغی مجون کے نام بہت سے سنے. مطلب یہ مجون ہے، دماغی مجون ایک بڑی مشہور ہے، معاشرے میں چلتی ہے، استعمال کی جاتی ہے. ہم آج مجون دماغی بنانے کا طریقہ بتا دیتے ہیں. واہ. آسانی سے گھر میں بیٹھ کے آپ مجون دماغی تیار کریں اور ہر چھوٹی بڑی ایج والا عمر کا بندہ استعمال کرے. اللہ کے فضل سے دماغی تھکن، بوجھ، دباؤ، سٹریس، پریشانی، کام کا بوجھ جو ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. یہ آسان سی چیزیں ہیں. یہ انجیر ہے. ٹھیک ہے. یہ انجیر کی اگر ہم طبی طور پر، اسلامی طور پر تعریف کریں گے تو بہت لمبا باب چاہیے اس کا، لیکن سب دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ کیا فائدے رکھتی ہے. ٹھیک ہے. یہ انجیر لے لینی ہے 3 عدد، صرف 3 لینی ہے. ٹھیک. اور یہ ایک چیز ہے، یہ میں نے تھوڑی محنت کی ہے اس پہ اور یہ میں نکال کے لایا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ توڑ کے اخروٹ لے کر آئے جو کہ دماغ کی شکل کا ہے. جی پورا ثابت. واہ. یہ بالکل ہے دماغ. مطلب دماغ مضبوط کرنا ہے تو دماغ کھاؤ، ہاں. لیکن یہ والا دماغ کھاؤ، اگلے کا نہ کھاؤ. ہاں جی، یہ والا دماغ کھائیں تو اس سے فائدہ ہوگا. یہ 1 پیس لے لینا ہے اخروٹ کا اور 3 انجیر لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینی ہے 5 کالی مرچ. اچھا. ہاں جی. اور ساتھ لے لینے ہیں آپ نے 5 بادام. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے لے لینے ہیں 5 ہی میوے یا منقع. اچھا. میوہ بھی مل جاتا ہے، منقع بھی مل جاتا ہے. اوکے. یہ آپ نے لے سپلائی کے لیے بھی بڑا اچھا ہے. جی جی. یہ والی آپ نے 1 2 3 4 5 چیزیں ہیں. ان 5 چیزوں کو لے کے آپ نے مکس کر لینا ہے. ان کو کوٹ لیں، تھوڑی سی محنت کر لیں، مکس کر کے ان کی ایک معجون آسانی سے گھر میں بیٹھ کے تیار ہو جائے گی. واہ. خوش ذائقہ بھی ہوگی، بہترین ہوگی. اگر بچوں کے لیے اور لذیذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں. واہ. جتنی یہ بنے اس کا آدھا چمچ 1 چمچ اس میں شہد ڈال دیں اور یہ اپنے پاس محفوظ رکھیں. جو جس طرح کے دفتر کے کام کرنے والا بندہ ہے صبح خالی پیٹ آدھا چمچ لے لے اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ آدھا چمچ لے لے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ دماغی طور پر وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ حکیم مزمل صاحب نے زبردست نسخہ دیا ہے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. یہ چیزیں استعمال کیجئے، آپ کے دماغی اعصاب کو جو ہے نا مضبوط کیجئے. بہت کمزور ہیں اس لیے تو ہم یہ چولے مارتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے پھرتے ہیں. دماغ کو تیز کریں، دماغ کو مضبوط کریں. اللہ حافظ.